علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ فہم قرآن تراویح کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے، آیت نمبر 151 سے کرتے ہیں جی، تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح ہم نے تم ہی سے رسول بھیجا، یعنی جو وہ تم میں سے ہی ہے اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہاں پر مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ اس قرآن کا پیغام جو کہ بنیادی طور پر توحید کا پیغام ہے لے کر جائیں تو لوگوں کو اس کی تلاوت سنائیں، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور اس میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو ہم تو بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ویسے اثر نہیں کرتی جیسے یہ کلام اثر کرتا ہے۔ یہ جادو بیان ہے، سبحان اللہ، کہ اس سے دل پگھلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہم پر یعنی ان تمام مقاموں کو پورا کیا کہ وہ ہم پر ان کی تلاوت کرتے اور وہ پاک کرتے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے بری عادات کو نکالنا اور ان کی جگہ پر اچھی عادات کو ڈالنا، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب، یعنی اس کتاب کی تعلیم، اور حکمت یعنی سنت یا عمل کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا پس یاد کرو مجھے، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، سبحان اللہ۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں تو اذکرکم، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر انسان اللہ کا ذکر کرے اور شکر کرے، نعمتوں کی ناشکری نہ کرے، کفران نعمت نہ کرے۔ اور ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کی تسبیح اور تکبیر بلند کی جائے، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ زبان سے شکر ادا کرنا بلکہ جوارح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو صرف اس کی اطاعت میں صرف کرنا، ٹھیک ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مال ہمیں دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ دراصل ناشکری ہے کہ جس رب نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے ہم وہاں پر نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو ظلم بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ تو اور اسی طرح جیسے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ انسان پر مزید احسانات ہوتے ہیں، اور ناشکری کرنے پر نعوذ باللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب شدید کی وعید ہے، جیسے آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو زمین پر رہتے ہیں اور ایک کمزور سی عاجز سی مخلوق ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں تو سبحان اللہ ملائے اعلیٰ میں ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتے، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور ذکر سے آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا تو کام یہ ہے کہ اس کی زبان ذکر سے تر رہے، اور اگر ایمان کے اس درجے پر نہیں ہے، یعنی ہم ایسے ہی ہیں نا، ہم کے ایمان کبھی متزلزل ہوتا ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں رب کو، تو کم از کم وہ اذکار جو ہم پر یعنی کہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں، انسان ان کو تو پابندی سے لازم پکڑے۔ اور وہ کیا ہیں؟ جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، اور جاگنے کے اذکار ہیں۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی انسان کو اس حالت کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات مصائب سے بھی آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس پر آرام ہوتا ہے اور کبھی ظاہر ہے تکالیف اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو نعمتوں میں انسان شکر الہی کرے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر بجا لائے،
اور جب تکلیف آئے تو صبر کرے اور اللہ سے مدد چاہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ یعنی جب صبر کرتا ہے تب بھی اللہ کے ہاں بلند درجہ پاتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے تب بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو صبر کی دو قسمیں ہیں، برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی نعوذ باللہ کسی کا گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب شیطان اسے اکسائے جا رہا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے اپنے نفس پر، تو وہ کیا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح اگر کسی برے کام کو اس نے لاگو کیا ہوا ہے، یعنی وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑا، اس گناہ سے وہ باہر ہی نہیں آ رہا، تو اس سے نکلنے کے لیے بھی اسے کیا چاہیے ہوگا، صبر چاہیے ہوگا، کیونکہ صبر دراصل پتہ ہے کیا ہے کہ ناپسندیدہ رد عمل سے خود کو روک کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو غصہ دلا دیا ہے، اب آپ کا کیا دل کرے گا کہ آپ جوابی کارروائی کریں، واپس اس کو وہی کریں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا، یہی دراصل صبر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے اب آپ کو ریسرچ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی شدید جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، مثلا آپ کو غصہ آ گیا، یا بہت زیادہ خوش ہیں، یا بہت زیادہ غمناک ہو گئے ہیں، تو صرف 8 منٹ شاید ہیں کہ اس انسان خود کو کنٹرول کر لے تو وہ شدید جذباتی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انسان خود کو فوکس کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صبر اور صلات کے ذریعے مدد مانگو، تو اگر انسان اس وقت صبر کر جائے اور نماز کی طرف چلا جائے، اور جب وہ اپنا نماز میں ظاہرہ پیشانی زمین پر رکھنی ہے، سجدے میں جب وہ پیشانی زمین پر رکھے گا تو اس کے جو سارے شدید جذبات ہیں، یعنی خون کی گردش کے ساتھ ہی وہ دماغ کی طرح رواں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دماغ کو تو یعنی ماتھے کو تو اس نے ویسے ہی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا نا، یعنی سب کچھ اس نے اللہ کے آگے ڈال دیا، تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی اتنی شدید جذباتی کیفیت تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا اللہ سے ایک عجب ہی تعلق استوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات لذتوں کے قربان کرنے پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور عارضی فائدے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے نقصان پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی وقت صبح سویرے کی نیند کا بہت ہی لطف لے رہے ہیں، بہت آپ کو مزہ آ رہا ہے، لیکن اتنے میں اذان ہو جاتی ہے اور پکار آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آپ کو تو نیند بہتر لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مؤذن پکار رہا ہے کہ نماز بہتر ہے، تو نماز حقیقتاً بہتر ہے، دیکھنے میں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آرام بہتر ہے، لیکن اٹھ کے جو نماز آپ کو دنیا میں ہی فائدے جو دیتی ہے وہ صبر کرنے سے ہی حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ وقتی فائدے پر صبر کر لیں اور اٹھ کھڑے ہوں، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو سبحان اللہ ایک عجب طرح کی راحت اور سکون پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انہیں صبر اور سب سے برداشت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں وضو کرنا، گرمیوں میں چل کر یا ویسے مساجد کی طرف جانا، یہ سب کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب انسان ان کو صبر اور ضبط سے برداشت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر ایمان والوں کو پکار کرنا کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، جب انسان اس فضیلت کو یاد رکھے نا کہ اگر میں صبر کروں گا تو مجھے اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے کسی کو بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا ہوا، لیکن جو مومنین ہیں نا، جو ایمان والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، انہیں اللہ کی معیت خاص حاصل ہوتی ہے، یعنی خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، یعنی شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے ہے، ان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء اور مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کی طرح جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں، تو جو شہید کی روح ہوتی ہے نا وہ کیا ہے، وہ تو جنت میں پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے لیکن وہ زندہ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی دنیا میں انسان کو پیدا ہی دراصل ایک امتحان گاہ میں کیا گیا ہے، یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہاں پر امتحان تو ہوگا۔ کوئی بہت بھی نعمتوں میں پلا بڑھا ہو لیکن اس کو بھی کوئی نہ کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، بلکہ اس خوف سے مومن تو پھر بھی نکل جاتا ہے، لیکن بہت بلین ایئر بھی جو ہوتے ہیں ان کو ہر وقت اپنے نقصان کا ہی خوف پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح بھوک کا خوف ہوتا ہے، بعض اوقات انسان مالوں کی کمی سے آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات جانوں کی ہلاکت سے، یعنی اپنے پیارے فوت ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھلوں سے، یعنی جو بھی ثمرات کھیتیاں وغیرہ ہیں ان میں کمی آتی ہے۔ تو ان حالات میں جو انسان صبر کرتا ہے ان کے لیے فرمایا کہ ایسے صابروں کو خوشخبری دے دو۔ اور یہ کون ہیں؟ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کلمہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کتنا یہ سکون دیتا ہے نا یہ کلمہ، کہ جب انسان خود کو یہ باور کرائے بار بار کہ ہم تو خود ہی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، تو جو نعمتیں چلی بھی گئیں وہ تو فائنلی ہم نے بھی تو اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو انسان کرے کیا کہ اپنے ایمان اور اعمال پر محنت کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وہ جو لوگ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اور یعنی اللہم اجرنی فی مصیبتی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رحمتیں اور نوازشیں دیتے ہیں، اور یہی لوگ دراصل سیدھے راستے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی واویلا کرنا، شکوہ شکایت کرنا یہ مومن سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جب اس پر مصیبتیں آئیں تو صبر کریں، اور جب آسائشیں آئیں تو وہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان یعنی سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے۔ تو یہاں پر لیکن جس طرح ترجمے میں نے بتایا تو قرآن کے الفاظ فلا جناح علیہ سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے پہلے دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک پہاڑ پر نائلہ کا بت رکھا ہوا تھا اور دوسرے پر اصاف کا، ٹھیک ہے، اور دونوں کے درمیان چکر لگاتے تھے۔ تو صحابہ کو یہ شک پیدا ہوا کہ یہ رکن تو ہم پہلے بھی کرتے تھے اور وہ تو بتوں کی وجہ سے دوڑ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ صحیح ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمرہ اور حج کے رکن میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کی باتوں کو لوگوں سے چھپایا جائے، یہ اتنا بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بات کا علم ہو اور کوئی آپ سے پوچھنے آئے تو وہ بالکل سوالی کی طرح ہے، جیسے سوالی کو واپس نہیں لٹایا جاتا تو اسی طرح علم کا سوال کرنے والے کو بھی واپس نہیں لٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایمان لوگ لے آتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیزوں کو چھپاتے رہے ہیں، لیکن ویسے بھی بحیثیت انسان بعض اوقات
ہمیں کسی بات کا علم ہوتا ہے لیکن ہم نہیں بتاتے ہیں، تو جو ہی احساس ہو جائے، یا جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیت پڑھی ہے، اور انسان کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط کرتا رہا تھا، تو پھر کیا کرے؟ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. یا اگر کسی کو غلط علم دے دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بتا دے کہ بھئی اصل علم یہ ہے، اور بیان کر دے. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کی بابت یقینی علم ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو، جس کا ہمیں علم نہیں. البتہ جن معاصی پر لعنت کا لفظ آئے، ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کسی پر لعنت بھیجنا یا یہ جائز ہے، اور کس پر بالکل نہیں ہے. اور ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ نہیں توبہ کرنے والے وہ اللہ کے ہاں ملعون ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جائے بغیر توبہ کیے، تو ایسے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. پھر فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے. یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرمایا کہ الہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ الہ تو ظاہر ہے ایک ہی ہوگا. اگر دوسرے الہ ہوتے تو تم دیکھتے نہیں کہ وہ تو آپس میں ہی لڑ کے تو کائنات پر کوئی کسی چیز پر قابض ہوتا، کوئی کسی چیز پر، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمینوں کا بھی رب ایک ہی ہے اور آسمانوں کا بھی الہ ایک ہی ہے. اور زمین و آسمان کا، کائنات کا نظام جس نظم و ضبط سے چل رہا ہے، یہ پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور اس کی وحدانیت کا اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. یعنی یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانیوں کو مسخر کر دیا. یہ آپ جو فزکس میں کلیہ پڑھتے ہیں کہ سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن ہماری کشتی نہیں ڈوبتی ہے، تو اس پانی کو یہ بتانے والا کون ہے کہ کشتی کو آپ نے اندر نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سائنسی کلیہ ان اسباب کے ساتھ کس نے بنا دیا کہ کس طرح کشتیاں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے آپ دیکھیں ان ساری نشانیوں پہ اگر انسان کوئی غور کرے کہ آسمان و زمین کی پیدائش یہی اتنی بڑی نشانی ہے کہ مزید اس سے بڑھ کر انسان الہ کے لیے کیا نشانیاں مانگے. جیسے مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہتے تھے، اسی طرح رات اور دن کا عدل بدل کر آنا جانا. اتنی بڑی تبدیلی کائنات میں روز ہوتی ہے کہ پورا گہرا اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اور پھر ساری کی ساری روشن اجالے والا دن اندھیروں میں پلٹ جاتا ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ کشتیاں کتنا ٹنوں منوں سامان لے کر، بحری جہاز اور اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے اب تو تیار کر لیے گئے ہیں کہ وہ کس طرح سمندروں میں چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یعنی پانی اتار دیا، اور اس کے بعد اسی پانی کو واٹر سائیکل کی صورت میں چلا دیا ہے. یعنی اتنا زبردست اندازہ کون مقرر کرنے والا ہے کہ زمین میں ایک ہی دفعہ سارا پانی اتار دیا گیا. جب بگ بینگ ہوا، جس کو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے الگ کیے گئے، اور اس کے بعد پانی اتار کر زمین کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور اس کو زندگی کے قابل کر دیا گیا، اور وہی پانی آبی چکر کے ذریعے آپ کو بار بار مستفید کرتا ہے. اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں.
ہر قسم کے جانور ہیں اس میں، ہواؤں کے رخ آپ دیکھیں کس طرح بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں اس سے، اور بادل ان سے حرکت کرتے ہیں، اور کہاں کہاں کیا کب بارش آنی ہے، یہ سب بھی کتنا زبردست نظام ہے۔ اور پھر یہ کہ بادل جو اتنا پانی لیے آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، معلق ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہی پانی جب زمین پر اترتا ہے اور ان ملکوں میں جب وہ برف بنتا ہے تو وہ برف اٹھانی ہمیں کتنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ برف سبحان اللہ آسمانوں میں کس طرح سے معلق ہوتی ہے۔ تو اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی جیسی محبت معبود سے ہونی چاہیے وہ ان سے کرتے ہیں، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اشد حب للہ، سبحان اللہ، والذین آمنوا اشد حب للہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جو اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام